نیکسٹ کیا ہے؟ نماز استخارہ. اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جو حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی کام کرنے کے حوالے سے اس کا کچھ ارادہ بنے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے، یعنی نفل نماز، اور پھر یہ دعا کرے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. وہ پھر آگے آپ اس کو گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گی. کسی بھی وقت میں یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے جا سکتے ہیں استخارہ کے. جو نفل نماز پڑھنے کے اوقات ہیں جن میں تو ممنوع اوقات ہیں ان میں تو ظاہری بات ہے نہیں پڑھیں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ رات سونے سے پہلے پڑھنے، کسی بھی وقت میں پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں. زیادہ بہتر ہے عشاء کے بعد پڑھ لیں کیونکہ وہ تہجد کی بھی کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے. یہ علیحدہ سے ہیں، یہ علیحدہ سے 2 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، یعنی جو عام طور پہ طے رکعتیں ہیں ان سے ہٹ کے 2 رکعتیں پڑھے. اور دوسری ایک جو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں کہ مطلب سونے سے پہلے لوگ پڑھتے ہیں پھر بڑے اہتمام سے سو جاتے ہیں کہ کوئی بابا جی آ کے خواب میں بتائیں گے، تو وہ بابا جی آ بھی جاتے ہیں. یہ بھی ہے کہ بولنا نہیں ہے اس کے بعد. ہاں تو وہ مشتاق یوسفی نے غالباً لکھا ہے نا کہ غصہ اس پہ نہیں آتا کہ جی لوگ یہ جو جا کے جو ہے وہ درباروں پہ حرکتیں کرتے ہیں، غصہ اس پہ زیادہ ہوتا ہے کہ یہ حرکتیں کرنے کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. استخاری کی دعا میں اصل میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے دنیا، میری آخرت اور میرے معاش، 3 چیزیں، اس اعتبار سے یہ میرے لیے اگر بہتر ہے، 3 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو آپ اس کام میں میرے لیے خیر ڈال دیں اور اس کام کو میری تقدیر بنا دیں اور اس کے راستے میرے لیے آسان کر دیں. اور اگر یہ کام میری دنیا یا آخرت یا میری معاش کے لیے بہتر نہیں ہے تو یا اللہ مجھے اس سے دور کر دیں اور اس کو مجھ سے دور کر دیں اور مجھے اس سے پھر کوئی بہتر دے دیں. بیسیکلی تو دیکھیں نا استخارے کا مطلب کیا ہے؟ خیر طلب کرنا. باب استفعال ہے نا، اس کا خاصہ کیا ہے؟ باب استفعال کا طلب. جیسے استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا. تو آپ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں تو وہ تو آپ نے مانگ لی. دوسرا یہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو خواب بھی دکھا دیتے ہیں، انکار نہیں کرنا چاہیے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ خواب تو ہمیں روٹین میں آتے ہیں نا. تو اب جو الٹا سیدھا خواب آتا ہے لوگ کہتے ہیں جی اچھا اب اس میں کوئی استخارے کا اشارہ ہے، اور نہ بھی بن رہا وہ لوگ کھینچتان کے نکال لیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اس طرح سے تکلف نہیں کرنا چاہیے. پریشانی میں جب آپ اس اعتبار سے پریشان ہو کہ آپ کو کیا کرنا ہے، ایک یہ ہے نا کہ آپ کی پریشانی دور ہو جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کوئی قدم اٹھانا چاہتے ہیں پریشانی میں، کوئی سٹیپ لینا چاہتے ہیں، تو استخارہ بیسیکلی اس سٹیپ میں اللہ سے مدد طلب کرنا. اور استخارے کا جواب یہی ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو میرے دل کا رجحان اس طرف کر دے، میرا ذہن جو ہے وہ اس طرف سوچنا شروع کر دے، میرا دل اس طرف مائل ہو جائے. اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو میرا ذہن بھی اس سے پلٹ جائے، میرا دل بھی اس سے متنفر ہو جائے، دور ہو جائے. تو وہ باہر میں خود ہی ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے یا آپ اس سے دور ہو جائیں گے. یہی آپ کا استخارہ ہے. اور اب تو وہ آن لائن بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں تسبیح پھیرتے ہیں اور کیا ان کو نظر آ جاتا ہے. ایسے یہ تو ساری ڈرامے بازی ہے نا، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا. تو استخارہ وہی ہے جو آپ خود کریں، کیونکہ آپ جتنے اپنے کام کے بارے میں کنسرنڈ ہیں، اپنی پریشانی کے بارے میں، اور تو نہیں نہ ہو سکتا. دوسروں سے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اب بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، والدین کر لیں استخارہ، چلیں وہ ایک ایسا تعلق ہے. لیکن یہ ہے کہ اب میں نے فلاں جو ہے وہ پیر صاحب سے استخارہ کروانا ہے، یہ ایسی چیزیں جن کی کوئی سنت میں دلیل نہیں.